السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز 12 ربیع الاول کے سلسلے میں اسپیشل پروگرام۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے اور پوری فضا جو ہے وہ پر نور ہے، اور دنیا میں جب ظلمت کا خاتمہ ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باعث سعادت ہوئی، تو اس کے بعد سے دنیا میں نور آیا اور روشنی جو ہے وہ شروع ہوئی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کہلائے، کیونکہ ان کی جو زندگی ہے، جو ان کی سنت ہے، وہ سب کے لیے ہے، پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پورے عالمین کے لیے ہے، اور اس پر عمل کر کے ہم سب سے پہلے تو اچھے انسان بنتے ہیں، پھر ہم مسلمان بنتے ہیں۔ کیونکہ ہم آج دیکھتے ہیں آج کی دنیا میں جن جن اقوام نے خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کیا، ان کی تعلیمات پر عمل کیا، آج آپ دیکھیں کہ وہ ممالک کہاں ہیں، وہ ترقی پذیر ہیں، ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، اور پاکستان سمیت میرے خیال میں ہمیں اپنا بھی ایک احتساب ضرور کرنا چاہیے کہ پاکستان سمیت جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں انہوں نے اس پہ کتنا عمل کیا۔ ظاہر ہے ان کی ترقی بھی آپ دیکھ لیں کہ مختلف طرح کے جو مسائل ہیں وہ یہاں پر ہیں۔ تو حضور سرور کائنات کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں گے آج کے اس شو میں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں گیسٹ بھی موجود ہیں اور ہمیں ٹیلی فون کال پر بھی ثنا خان جوائن کریں گے، جس میں پروفیشنل ثنا خان بھی ہوں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو محبت ہے، آقا سے جو محبت ہے، وہ اس کا اعلان ضروری نہیں ہے۔ آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی کام آپ کرتے ہوں، لیکن جہاں آقا کا نام آئے اور ان کا ذکر ہو تو پھر ہر آدمی کا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی دو بول نذرانہ پیش کر دے، ہو سکتا ہے وہی ان کی آخرت کا اسباب ہو جائے، وہی ان کے لیے مغفرت کا باعث ہو جائے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کر کے اور ان کی سنت پر عمل کر کے ہم سب بھی محبوب ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں میں ان سے آپ کا تعارف کروانا چاہوں گا اور پھر ہم یہ سلسلہ شروع کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم استاد جناب مظہر امراؤ بندو خان صاحب، جو کہ کلاسیکل سارنگی نواز ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، مختصر وقت میں اور مختصر نوٹس پہ آپ تشریف لائے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے اتنی بڑی محفل میں، اتنے بڑے پروگرام میں، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے گی، آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا، بلایا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان ثنا خان، محترمہ ثنا کاشف صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ یہاں تشریف لائی ہیں۔ اور خان صاحب، آپ ہی سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا ذرا دل کو گرمانے والا کچھ کلام ہو جائے اور کچھ واقعات ہو جائیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ پڑھ رہا تھا۔ جب آپ کی عمر 5 سال تھی تو آپ کے دوست کی بکری کو یا اس کے بچے کو بھیڑیے اٹھا کے لے گئے۔ تو دوست روتا روتا آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور آ کے کہنے لگے کہ ہماری بکری کو بکری کے بچے کو بھیڑیے اٹھا کے لے گئے۔ آپ نے کہا آؤ ہم تمہارے بھیڑیے سے بچہ دلائیں۔ آپ جنگل گئے اور جنگل جا کے آواز لگائی، اے چرند پرند، اے بھیڑیوں، ہماری دوست کی بکری واپس کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے جب یہ پڑھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ تمام جانور باہر آ گئے، اور آنے کے بعد بھیڑیوں نے کہا کہ آقا ہم اس بچے کو ہم نے کھایا نہیں، ہم تو اس لیے اس بچے کو اٹھا کے لے کے آئے کہ آپ کے دیدار ہو جایا کرتے تھے، آپ جنگل آ جایا کرتے تھے، بہت دنوں سے آپ جنگل نہیں آئے تو آپ کے دیدار نہیں ہوئے۔
سبحان اللہ. تو کیا شانتی میرے آقا کی. صحیح ہے. سبحان اللہ. ایک نعت شریف بسم اللہ. ظفر احمد جانم صاحب کی لکھی ہوئی ہے، انتقال کر گئے. اس کی کمپوزیشن ہم نے کی ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نازش آدم دانش محکم بینیش دویم بخشش ارحم. نازش آدم دانش محکم بینیش دویم بخشش ارحم. فخر دو عالم آپ کے ہوتے کس سے ملیں ہم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نازش آدم دانش محکم بینیش دویم بخشش ارحم. فخر دو عالم آپ کے ہوتے کس سے ملیں ہم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. روشن سینہ اترے پسینہ بات خزینہ حرف نگینہ لہجہ مدھم آپ کے ہوتے کس کو سنیں ہم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نازش آدم دانش محکم بینیش دویم بخشش ارحم. فخر دو عالم آپ کے ہوتے کس سے ملیں ہم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس ہم تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تو دنیا کے گناہ گار ترین بندے ہیں. ہماری زندگی تو اللہ پاک ہی معاف کر سکتا ہے، ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، باقی لوگوں کی نہیں، اپنی بات کر رہا ہوں کہ شاید یہ جو لمحات ہیں، یہ جو ذکر کی محفل ہے، جو ذکر ہو رہا ہے، شاید یہ ہمارے لیے وسیلہ مغفرت ہو جائے. آمین اللہم. محترمہ ثنا صاحبہ، آپ کیا پیش کرنا چاہیں گے؟ پلیز کیجیے گا. خان صاحب مائک. خلق کی شافعی میں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے.
वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले जब आए ज़मीं पर मोहम्मद हमारे फलक ने ज़मीं पर बिछाए सितारे जब आए ज़मीं पर मोहम्मद हमारे फलक ने ज़मीं पर बिछाए सितारे उठे सरज़मीने अरब से ये नारे मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले खुदा जिसके सीने पे कुरान उतारे मुदस्सिर कहे और मुज़म्मिल पुकारे खुदा जिसके सीने पर कुरान उतारे मुदस्सिर कहे और मुज़म्मिल पुकारे वो नूरे खुदा तो जहाँ के उजाले मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले माशाल्लाह। जब भी ज़ाहिर है वैसे तो सना ख़्वानी कोई भी करे उसका एक अपना एक सुरूर और आपके जिस्म में जो है ना एक हरारत सी पैदा होना शुरू हो जाती है। और नौजवान ख़ास तौर पे जैसे मिस सना है, नौजवान जब सना ख़्वानी करते हैं तो वो और ज़्यादा जो है ना वो अच्छा लगता है और दिल को जो है वो तसल्ली मिलती है। हमारे तीसरे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, मैं उनका आपसे तारुफ़ करवाना चाहूँगा। हमारे साथ एक और नौजवान शेखुल हदीस पीर तरीक़त डॉक्टर सैयद फ़हल अल हसनी वल हुसैनी अल कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। तो मैं खान साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा कि आप क्या पेश करना चाहेंगे? एक हम्द शरीफ पेश करेंगे। जी ज़रूर। कामी शाह साहब की लिखी हुई है। अल्लाह 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 पहला सफा मैंने लिखा अल्लाह 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 सांस का चलना इल्लल्लाह दिल का धड़कना अल्लाह अल्लाह
میرا ہونا تیرا نشان، تیرا ہونا اللہ 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 سبحان اللہ، بہت زبردست خان صاحب، بہت زبردست آپ نے پیش کیا۔ جناب ڈاکٹر سید فہل الحسنی صاحب، اس ماہ مبارک کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت کے حوالے سے کیا بیان کرنا پسند کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ المکرمین الصدیقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اختر شاہین رند بھائی کہ آپ نے مجھے دعوت دی، چونکہ دامن وقت میں گنجائش بڑی کم ہے، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ابھی آپ نے سوال پوچھا۔ آپ فہل بھائی مائک رکھ دیں، آپ کو تھوڑا سا وہ ہو رہا ہوگا پکڑنے میں، آپ کا مائک لگا ہوا ہے ویسے، اگر ضرورت پڑے تو پھر لے لیجیے گا۔ ابھی آپ نے ایک مجھ سے سوال کیا کہ ماہ مبارک چونکہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت بعد سعادت کا مہینہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی اصل اور کائنات کی حقیقت در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور آپ کی تشریف آوری کا نام ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فَسَأَلْتُ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ انہوں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ رب العزت جل شانہ و من والوں نے سب سے پہلے کیا تخلیق فرمایا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نور نبیو کا، یہ جابر ابن عبداللہ الانصاری، اے جابر بن عبداللہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا تخلیق فرمایا؟ ایک ذات تھی جو وحدانیت کا پیکر ہے، الوہیت کا متحمل ذات ہے، وہ الوہیت کی ذات ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کے بعد جو چیز اس نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا تیرے نبی کا نور انہوں نے تخلیق فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور کیسے تخلیق فرمایا؟ امام قسطلانی نے لکھا، مواہب لدنیہ شریف میں موجود ہے، فرمایا لما تعلقت ارادت الحق بإیجاد خلقہ فابرز وتقدیر رزقہ فابرز الحقیقت المحمدیہ من الانوار السمدیہ۔ فرماتے امام قسطلانی کہ جب اللہ رب العزت کا ارادہ ہوا، لما تعلقت ارادت الحق، کہ کوئی ایسی ذات کو تخلیق فرمائے، کوئی ایسا وسیلہ تخلیق فرمائے جو اس کی مخلوق اور اللہ رب العزت کے درمیان ایک کنجیکشن، ایک برج، ایک پورٹل کا مقام رکھے، تو فرمایا اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے نور سے بإیجاد خلقہ وتقدیر رزقہ ابرز الحقیقت المحمدیہ، حقیقت نور مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وجود میں لایا۔ پھر کیا کیا؟ جب ذات مصطفی وجود میں آ گئی، پھر اس کے بعد فرمایا ثم سلق منها العوالم كلها علوها وسفلها علی صورت حکمہ، پھر اس نے اپنے حکم سے، اپنی جناب سے، اپنے کرم سے تمام عالم کو تخلیق فرمایا نور مصطفی کے وجود میں آنے کے بعد۔ سبحان اللہ۔ عالم میں علوی بھی بنائے،
عالم سفلی بھی بنائے، حتیٰ کہ عرش اعظم سے لے کر تحت الثری تک جو بھی چیز وجود میں آئی وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نور پاک کے صدقے وجود میں آئی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، دونوں حدیث صحیح ہیں، میں ذمہ دار ہوں اس بات کا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کیا تخلیق فرمایا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے جو چیز سب سے پہلے تخلیق فرمائی وہ قلم بنی، وہ قلم وجود میں آیا۔ میں مان لیتا ہوں کہ قلم وجود میں آئی ہے، جب قلم بنا دی گئی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے قلم کو حکم دیا اکتب، لکھ۔ کیا لکھ؟ قلم نے جواب دیا کہ ما اکتب یا اللہ لکھوں کیا؟ وجود میں تو کچھ نہیں آیا، ایک تیری ذات ہے جو دائمی ذات ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، اور ایک تو نے مجھے تخلیق فرمایا، اب تیرا حکم یہ ہے کہ میں کچھ لکھوں تو لکھوں کیا؟ تو اللہ رب العزت جل شانہ و من والوں نے ارشاد فرمایا اکتب ما کانا وما یکون، وہ چیز لکھ دے جو تجھ سے پہلے وجود میں آئی ہے، اور اس چیز کا بھی ذکر کر دے، اس چیز کو بھی لوح محفوظ پر لکھ دے جو تیرے بعد کل قیامت تک وجود میں آنے والی ہے۔ تو پتہ یہ لگا کہ قلم بننے سے قبل بھی کوئی ذات تھی جو وجود میں آ چکی تھی، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تعریف مصطفیٰ لکھتا بھی خدا ہے، کرتا بھی خدا ہے، کرواتا بھی خدا ہے، سنتا بھی خدا ہے، سنواتا بھی خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اور اللہ۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ ہے، تخلیق فرما دیا گیا نور حقیقت، نور محمدی کا وجود ہو گیا، اب باری آئی نبی پاک کے نور پاک کی بعثت کی، آپ کے نزول کی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شکم اقدس میں تشریف لائے، فما وجدت لہو مشقتاً حتی وضعتہ، مجھے کوئی گرانی محسوس نہیں ہوئی، مجھے کوئی طبیعت میں بوجھل پن محسوس نہیں ہوا، جہاں تک کہ رحمت عالم دنیا میں تولد کر دیے گئے۔ اور پھر فرماتی ہیں وہ جو نور چلا تھا عرش معلیٰ سے جب زمین پر اترا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں حتی خرج نور ماہو، یہاں تک کہ جب نبی پاک دنیا میں تشریف لائے آپ کے ساتھ ایک نور بھی نمودار ہوا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب نور نمودار ہوا تو ایک روایت کے مطابق فرمایا اضاءت لہو اسواق الشامی، میں نے شام کے محلات بھی دیکھ لیے، شام کی گلیاں بھی دیکھ لی، شام کے بازار بھی دیکھ لیے، حتی اعناق الابل ببصرتی، کیا ہوا؟ نہ صرف شام کے محلات دیکھے، نہ صرف شام کی گلیاں و بازار دیکھے، بلکہ بصرہ میں کھڑی ہوئی اونٹنیوں کی گردنوں کا بھی میں نے مشاہدہ کر لیا، ملاحظہ کر لیا کہ وہ جو بصرہ کے اندر کھڑی ہوئی جو مخلوق ہے وہ نر اونٹ نہیں، وہ مادہ اونٹنیاں ہیں اور یہ ان کی گردنیں ہیں۔ تو یہ اس نور کا ایک معجزہ ہے کہ کہاں مکہ المکرمہ ہے، کہاں دیار شام ہے، دو متضاد سمتوں کے اندر ہی ممالک، اللہ اکبر۔ ایک جانب مکہ المکرمہ، دوسری جانب یمن ہے، تیسری جانب اس کے مدینہ طیبہ کے ساتھ اگر آپ دیکھیے تو شام ہے، اور کہاں بصرہ ہے۔ بصرہ میں کھڑی اونٹیوں کی فرماتی گردنیں دیکھ لی، شام میں محلات دیکھ لیے، بازاروں کو دیکھ لیا، اور یہی نہیں، دوسری روایت کے مطابق سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب نبی پاک دنیا میں تولد ہوئے، نور حقانی کے وجود کا نزول ہوا تو میں نے دیکھا کہ اضاءت لہو نورن، ایک نور نمودار ہوا، اور اس میں نے کیا دیکھا؟ مشرق سے لے کر مغرب تک، یعنی کونین میں اللہ کی خدائی کے شرف سے لے کر غرب تک میں نے جو اشیاء ہیں، جو اللہ کی مخلوقات ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس نور کی برکت سے اس کا مشاہدہ کرا، سبحان اللہ۔ ملاحظہ کرا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر سید فعال حسنی بھائی، ہم بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، یہاں وقت ہو ایک شارٹ بریک کا۔ ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، حضور سرور کائنات کی ثناخوانی ہو رہی ہے اور آج کی محفل میں ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں، اور پوری کائنات کا ذرہ ذرہ ہی
ان کا ذکر کر رہا ہے اور ثنا خوانی کر رہا ہے، ذکر خدا کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے جو کہ محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں اسٹوڈیو میں، ثنا خان بھی موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ مفتی صاحبان بھی موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ کال پہ بھی کچھ ثنا خان ہمیں جوائن کریں گے، چونکہ اسٹوڈیو میں ایک لمیٹڈ لوگوں کو انوائٹ کیا جا سکتا ہے. کال پہ ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ بیلا یوسف صاحبہ نے، جو کہ ثنا خان ہیں، کراچی سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم بیلا یوسف صاحبہ. السلام علیکم بیلا یوسف صاحبہ، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بیلا یوسف صاحبہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرا خیال میں ان کو آواز نہیں جا رہی ہے، اور ہم جب تک ایک اور نعت شریف جو ہے وہ سن لیتے ہیں محترمہ ثنا سے. محترمہ ثنا کاشف صاحبہ، آپ کیا پیش کرنا چاہیں گے؟ کرم کی بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون جانے باہر آیا، یہ کون جانے باہر آیا. گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا. جو راحت دل سکون پائے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے. جو راحت دل سکون پائے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے. یہ کون گایا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے،
سبحان اللہ، بہت خوبصورت. اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں محترمہ بیلا یوسف صاحبہ. السلام علیکم بیلا یوسف صاحبہ. بیلا یوسف صاحبہ آپ کیا پڑھنا چاہیں گی؟ نعت. جی بسم اللہ. نعت پڑھوں گی. نعت جی جی پیش کیجیے. پیش کروں؟ جی جی پیش کیجیے آپ. جی. فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے. اتر کر ہیرا سے خدا کا پیامی، اتر کر ہیرا سے خدا کا پیامی، لیے زندگی کا پیام آ رہا ہے، لیے زندگی کا پیام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے. جو دستور آخر عطائے نبی ہے، جو دستور آخر عطائے نبی ہے، وہ اب تک زمانے کے کام آ رہا ہے، وہ اب تک زمانے کے کام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیلا یوسف صاحبہ ثناخوانی کر رہی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ہدیہ عقیدت جو ہے وہ پیش کر رہی تھیں. اور جیسے ہی ماہ ربیع الاول شروع ہوتا ہے تو تقریباً ہر گلی محلے میں، اداروں میں، مختلف جگہوں پر اس کے انتظامات شروع ہو جاتے ہیں، اور اس میں ہر عمر کے افراد اور ہر جینڈر کے افراد اس میں بالکل شامل ہو جاتے ہیں، اور محافل کا انعقاد ہونا شروع ہو جاتا ہے گلیوں میں، محلوں میں، علاقوں میں. اور ایک رونق جو ہے وہ ایسی رونق ہوتی ہے جیسے ایسا لگتا ہے کہ بالکل بس ابھی یہیں کوئی فنکشن ہونے والا ہے. آپ جہاں سے بھی گزریں تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے. بہت سارے لوگ اس کے حوالے سے باتیں بھی کرتے ہیں، مختلف باتیں کرتے ہیں، بہرحال ہر ایک کا اپنا ایک اوپینین اس میں ہوتا ہے. لیکن ہم نے یہ کوشش کی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا میرے پچھلے بھی پروگرامز میں، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پروگرامز میں سینئرز کے ساتھ ساتھ ہم ینگسٹرز کو موقع دیں، اور ان ینگسٹرز کو بھی یہ پلیٹ فارم فراہم کریں جہاں وہ بیٹھ کر نہ صرف ربیع الاول کے حوالے سے بلکہ ماہ رمضان میں، محرم الحرام کے موقع پر، اور ایسے مذہبی جو ہمارے مواقع ہیں ان پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو بھی ساتھ ساتھ اس کا موقع ملے اور ان کا بھی جو ٹیلنٹ ہے وہ مزید نکھر کر سامنے آئے. ہمارے ساتھ اب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں محترمہ خالدہ خان صاحبہ. خالدہ خان صاحبہ گو کہ پروفیشنل ثنا خان نہیں ہیں، وہ انٹرپرینور ہیں، بزنس وومن ہیں اور وومن کوارڈینیٹر ہیں FPCCI کی. لیکن عشق رسول تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک کے دل میں بستا ہے. محترمہ خالدہ خان صاحبہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھینک یو. جی پیش کیجیے.
جی جی بولے. جی آپ پیش کریں, کیا پیش کرنا چاہیں گی؟ اچھا ٹھیک ہے, اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وسلم. زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں, ادب کا اعلیٰ مقام آیا. زہے مقدر یہ کون سر پہ کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. یہ کون سر پہ کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں, یہ کون ذی احترام آیا. زہے مقدر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا, یہاں ہے منزل قدم قدم پر. یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا, یہاں ہے منزل قدم قدم پر. پہنچنا در پر تو کہنا یا آقا سلام لیجیے غلام آیا. زہے مقدر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. محترمہ خالدہ خان صاحبہ ثنا خوانی کر رہی تھیں, اور حضور پاک کے نور کے چرچے ہیں سب طرف, اور انہی کے نور کی باتیں ہونی ہیں. انہی کے نور کی بدولت پوری کائنات میں, پوری دنیا میں نور ملا ہے. اور حسن, جس خوبصورتی کی بات کی جائے اور حسن کی بات کی جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن و جمال, ان کی خوبصورتی کے حوالے سے تو میرے خیال میں اس کو تو کوئی پیمانہ نہیں ہو سکتا اس کو میجر کرنے کا. اس کو کیسے میجر کیا جا سکتا ہے؟ شیخ الحدیث صاحب جناب سید ڈاکٹر فہد الحسنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب شیخ الحدیث صاحب, آپ فرمائیے اس بارے میں. اللہ رب العزت جل شانہ والوں کا نور, جب اللہ رب العزت نے اپنے نور سے تخلیق فرمایا نا, سب سے پہلے تو نبی پاک کے نام نامی اس میں گرامی کی بات کر لی جائے. ملا علی قاری ایک محدث ہیں, حنفی ہیں. ان سے جب تعریف پوچھی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے نام نامی کی تعریف یا ڈیفینیشن کیا بنتی ہے, تو آپ نے فرمایا, بڑے معتبر فقیہ ہیں, محدث ہیں, متفق اہل ہستی ہیں, فرماتے ہیں کہ محمد کون ہوتا ہے؟ الذی یومدہ کرۃ بعد کرۃ, کرۃ بعد کرۃ, کرۃ بعد کرۃ. کہ محمد وہی ذات ہو سکتی ہے کہ جس کا بار بار ذکر کیا جائے, سننے والے کان تھک نہ جائیں, بولنے والی زبان رک نہ جائے. آپ ہینڈ مائک بھی یوز کر لیں شیخ الحدیث صاحب, آپ پلیز ہینڈ مائک بھی یوز کر لیں. جس ذات کا بار بار ذکر کیا جائے, بار بار آپ فرماتے ہیں کہ الذی یومدہ کرۃ بعد کرۃ, بار بار ذکر کیا جائے, سننے والے کان تھک نہ جائیں اور بولنے والی زبانیں رک نہ جائیں, بس وہی ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈاکٹر سید فہد الحسنی بھائی, ہم بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. یا وقت ہو ایک شارٹ بریک کا. ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اور بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہو گئے ہیں, اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پاک میں ہم نذران عقیدت پیش کرنے کی ایک اپنے تئیں ایک حقیر سی کوشش کر رہے ہیں, اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ جو کوشش ہے وہ قبول ہو جائے ہماری.
اور ہم بات کر رہے تھے حضور پاک کے حسن مبارک کی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ الحدیث محترم سید ڈاکٹر فہال الحسنی صاحب. تو ڈاکٹر صاحب بتائیے گا مختصراً تھوڑا. بھائی جس پاک ذات کا نام ہی حسن کا پیکر، تو آپ کیسے احاطہ عقل انسانی کے لیے ممکن ہے نبی پاک کے نور کا بیانیہ؟ ایک محدث ہیں ملا علی قاری، متفق علیہ شخصیت ہیں، حنفی ہیں، فقیہ ہیں. ان سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن مبارک جو ہے، آپ کی شخصیت بابرکات جو ہے، اس کو کس طرح آپ اس کا اظہار فرمائیں گے؟ تو ملا علی قاری نے دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے فرمایا کہ تم حضور کے حسن مبارک کا پتہ پوچھتے ہو، تم نبی پاک کی کے نامی اس میں گرامی کی بھی حقیقت کو نہیں جانتے. اور فرماتے ہیں کہ محمد کون ہیں؟ فرمایا الذی یومدہ کرۃ بعد کرۃ، وہ ذات کہ جس کا بار بار ذکر کیا جائے، جس کے حسن کے چرچے کیے جائیں، جس کے کمالات کا اظہار بار بار کیا جائے، جس کی شخصیت کا اظہار بار بار کیا جائے، جس کی صورت کے بارے میں پورا قرآن مجید موجود ہو، ٹھیک ہے، جس کی سیرت کے بارے میں رہتی دنیا کلام کرتی رہے، وہ ذات کون ہے؟ الذی یومدہ کرۃ بعد کرۃ. سننے والا تھکتا نہیں ہے اور بولنے والے کی زبان کل قیامت تک نہیں رکے گی. وہ ذات جو ہے کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات گرامی ہے. اور کسی نے بڑے خوب انداز میں نبی پاک کی تعریف کو بیان کیا ہے. چونکہ فارسی برصغیر کے صوفیاء کی زبان ہے، اور مجھے ذاتی طور پر بھی فارسی سے بڑا شغف رہا ہے. ہماری آبائی زبان تو عربی ہے، لیکن فارسی زبان کا اپنا ایک لطف ہے، اپنا ایک سرور ہے. فارسی شعراء مختلف پیراہن کے اندر نبی پاک کے حسن پاک کا ذکر فرماتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں، میری نظر میں جو مجھے بڑا دل کو ایک جو قطعہ ہے وہ بڑا وہ کرتا ہے، دل کی تاروں کو چھیڑتا ہے حضور کے حسن کے حوالے سے. آفاقہا گردیدام مہر بتاور زیدام، بس یار خوباں دیدام واللہ تو چیز دیگری. کہ لکھنے والے نے بھی کیا خوب قلم کو جنبش دیتے ہوئے لکھا ہے کہ میں نے دنیا کے تمام آفاق کو چھان لیا ہے، کائنات کی جو منازل ہیں ان کو طے کر لیا. مہر بتاں ور زیدام، بڑے حسین چہرے والے دیکھے، چاند جیسے مکھڑے والے دیکھے، سورج جیسی تابناکیوں والے چہرے دیکھے، لیکن واللہ بسیار خوباں دیدام واللہ تو، لیکن تو چیز دیگری. لیکن اللہ کی قسم نبی پاک کی ذات گرامی کے بارے میں فرمایا تو چیز دیگری، تو کوئی اور ہی دست قدرت کا نمونہ ہے. تیری مثل و مثال کا احاطہ کرنا یہ عقل انسانی اور یوں سمجھ لیجئے مخلوق خداوندی کے بس سے باہر ہے. سراپا قرآن موجود ہے. اللہ رب العزت خود اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کا پیکر ہے، مدح سرائی کرنے والا ہے. اللہ رب العزت کی ذات گرامی سب سے زیادہ جو ذکر کرتی ہے وہ اپنے محبوب پر درود کے ساتھ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا، حضور کے حسن بابرکات کا ذکر کرتی ہے. اور کسی نے بڑے پیارے انداز میں لکھا ہے، میں ذاتی طور پر بڑا پسند کرتا ہوں اس بات کو حضور کی شان میں، کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمیں اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں. کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں. انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں. تو نے ہی سکھائی تمیز من و یزداں، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون کال پر جناب سلمان صاحب، اور ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سلمان صاحب. وعلیکم السلام. سلمان اطاری صاحب پیش کیجئے، بس وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، پیش کیجئے ادیانات. کھول پہ آپ جو پیش کرنا چاہیں وہ آپ پیش کر دیں، آپ کی تیاری جو بھی ہو آپ پیش کریں، ٹائم ہمارے پاس کم ہے ذرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میرا گدا
میرا منگتا میرا غلام ہے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ہے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام ہے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام ہے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے کہ پھر کہیں گے واپس میرا غلام ہے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ہے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ سلمان صاحب موجود تھے اور نعت خوانی کر رہے تھے اور ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ اور بھی ثناءخواں ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے، ہمارے پاس وقت مختصر ہے۔ ظاہر حضور سرور کونین کی جب بات کی جائے تو اس کے لیے تو مطلب وقت کیسے پورا ہو سکتا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے تو آپ تا حیات ساری زندگی آپ ذکر مصطفیٰ کرتے رہیں تو بھی ذکر مصطفیٰ، جیسے شیخ الحدیث جناب ڈاکٹر سید فعال الحسنی صاحب نے بتایا کہ ذکر مصطفیٰ تو آپ کرتے کرتے آپ تھک جائیں، آپ کی زبان تھک جائے، لیکن ذکر مصطفیٰ جو ہے وہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتی، کبھی اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اور خان صاحب آپ بس کیا کہیں گے، کلوزنگ ریمارکس آپ کے کیا ہوں گے؟ حضرت جامی شاہ رحمۃ اللہ سرکار کا ایک کلام ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے ذہن میں آیا، تنم فرسودہ جاں پرا زہجرا یا رسول اللہ، دلم پس مردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت زبردست۔ اور ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں حیا میر صاحبہ کراچی سے۔ السلام علیکم حیا میر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ حیا میر صاحبہ پیش کیجئے، نعت خوانی کیجئے۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، نعت پیش کیجئے۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، سبحان اللہ۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، سبحان اللہ۔ دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم،
کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈرے، وہ گزر جائے گی رخ بدل کر، وہ گزر جائے گی رخ بدل کر، ناخدا ہے میرے جب محمد، ناخدا ہے میرے جب محمد، صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے ڈوبے سبحان اللہ. تو میرا سبحان اللہ. جزاک اللہ. حیا میر صاحبہ نعت خوانی کر رہی تھیں اور ریئل اسٹیٹ سے ان کا تعلق ہے، لیکن ایک شوق ہے ان کو پیش کرنے کا. اور اسی طرح جناب شیخ الحدیث صاحب ڈاکٹر سید فعال الحسنی الحسینی صاحب جو ہیں ہمارے دوست، جرنلزم سے بھی وابستہ رہے ہیں. اسکرین پر بھی آپ نے انہیں دیکھا ہوگا، رپورٹنگ کرتے ہوئے آپ نے انہیں دیکھا ہوگا، اور ماشاءاللہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ شو میں موجود رہے ہیں. جناب ڈاکٹر سید فعال الحسنی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور ظاہر دل تو بہت چاہتا ہے کہ ہم یہ محفل جو ہے سجائے رکھیں اور ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاری رکھیں، لیکن بہرحال وقت کی قید ہے. اور آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. محترمہ ثنا کاشف صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ. خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں شریک رہے. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین رند کو آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.